بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ ہے آپ کے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اللہ نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی تھی، جبکہ انہوں نے اپنے رب سے خفیہ خفیہ دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں بودی ہو گئی ہیں اور بڑھاپے کی وجہ سے میرے سر سے سفید بالوں کے شعلے اٹھ رہے ہیں، لیکن میں کبھی بھی آپ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت داروں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، تو آپ مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرمائیے جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کے خاندان کا بھی جانشین ہو، اور میرے رب آپ اسے مقبول بندہ بنا لیجئے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ تعارف سورت۔ اس سورت کے شروع کی آیتیں جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے شاہ حبش نجاشی کے دربار میں بادشاہ کے درباریوں کے سامنے تلاوت فرمائی تھی۔ یہ روایت مسند احمد وغیرہ کی ہے۔ زکریا علیہ السلام کا ذکر خیر۔ اس سورت کے شروع میں جو 5 حروف ہیں انہیں حروف مقطعہ کہا جاتا ہے، یعنی کاف ہا یا عین صاد۔ اس کا تفصیلی بیان ہم سورہ بقرہ کی تفسیر کے شروع میں کر چکے ہیں۔ اللہ کے بندے زکریا نبی اللہ علیہ السلام پر جو لطف ربانی نازل ہوا، اس کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ ایک قرات میں زکریا ہے، یہ لفظ مد سے بھی ہے اور قصر سے بھی، دونوں قراتیں مشہور ہیں۔ زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے زبردست پیغمبر تھے۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ زکریا علیہ السلام بڑئی کا پیشہ کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے، رب سے دعا کرتے تھے، لیکن اس وجہ سے کہ لوگوں کے نزدیک یہ انوکھی دعا تھی، کوئی سنتا تو خیال کرتا کہ لو بڑھاپے میں اولاد کی چاہت ہوئی ہے، اور یہ وجہ بھی تھی کہ پوشیدہ دعا اللہ کو زیادہ پیاری ہوتی ہے اور قبولیت سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ متقی دل کو بخوبی جانتے ہیں اور آہستگی کی آواز کو پوری طرح سنتے ہیں۔ بعض سلف کا قول ہے کہ جو شخص اپنے والوں کی پوری نیند کے وقت اٹھے اور پوشیدگی سے اللہ کو پکارے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، اے میرے رب، اللہ تعالیٰ اسی وقت جواب دیتے ہیں کہ لبیک، میں حاضر ہوں، تیرے پاس موجود ہوں۔ دعا میں کہتے ہیں کہ اے اللہ، میرے قوا کمزور ہو گئے ہیں، میری ہڈیاں کھوکھلی ہو چکی ہیں، میرے سر کے بالوں کی سیاہی اب تو سفیدی سے بدل گئی ہے، یعنی ظاہری اور پوشیدگی کی تمام طاقتیں زائل ہو گئی ہیں، اندرونی اور بیرونی ضعف نے گھیر لیا ہے۔ میں آپ کے دروازے سے کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا، جب آپ سے کچھ مانگا تو آپ نے عطا فرمایا۔ موالیہ کو کسائی نے موالی پڑھا ہے، مراد اس سے عصبہ ہے۔ امیر المؤمنین عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے خفتو کو خفت پڑھنا مروی ہے، یعنی میرے بعد اے میرے پروردگار میرے والے بہت کم ہیں۔ پہلی قرات پر مطلب یہ ہے کہ چونکہ میری اولاد نہیں اور جو میرے رشتہ دار ہیں ان سے مجھے خوف ہے کہ مبادا یہ کہیں میرے بعد کوئی برا تصرف کر دیں، تو آپ مجھے اولاد عنایت فرمائیے جو میرے بعد میری نبوت سنبھالے۔ یہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ آپ کو اپنے مال املاک کا ادھر ادھر ہو جانے کا خوف تھا۔ انبیاء علیہم السلام اس سے بہت پاک ہیں، ان کا مرتبہ اس سے بہت زیادہ ہے کہ وہ اس لیے اولاد مانگیں کہ اگر اولاد نہ ہوئی تو میرا ورثہ دور کے رشتہ داروں میں چلا جائے گا۔ دوسرے بظاہر یہ بھی ہے کہ زکریا علیہ السلام جو عمر بھر اپنی ہڈیاں پیل کر بڑھئی کا کام کر کے اپنا پیٹ اپنے ہاتھ کے کام سے پالتے رہے، ان کے پاس ایسی کون سی بڑی رقم تھی کہ جس کے ورثے کے لیے اس قدر پسو پیش ہوتا ہے کہ کہیں یہ دولت ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ انبیاء علیہم السلام تو یوں بھی ساری دنیا سے زیادہ مال سے بے رغبت اور دنیا کے زاہد ہوتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ بخاری اور مسلم میں کئی سندوں سے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا یعنی ہم انبیاء کا ورثہ نہیں بٹتا، جو کچھ ہم چھوڑیں سب صدقہ ہے۔ ترمذی میں صحیح سند سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہمارا ورثہ نہیں بٹا کرتا۔
پس ثابت ہوا کہ زکریا علیہ السلام کا یہ عرض کرنا کہ مجھے بیٹا اے اللہ اپنے ہاں سے عطا کیجئے جو میرا وارث ہو، اس سے مطلب ورثہ نبوت ہے، نہ کہ مالی ورثہ۔ اسی لیے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو، جیسے سورہ نمل کی آیت نمبر 16 میں ہے، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤد، یعنی سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے، یعنی نبوت کے وارث ہوئے، نہ کہ مال کے، ورنہ مال میں اور اولاد بھی شریک ہوتی ہے، تخصیص نہیں ہوتی۔ چوتھی وجہ یہ بھی ہے، اور یہ بھی معقول وجہ ہے کہ اولاد کا وارث ہونا تو عام ہے، سب میں ہے، تمام مذہبوں میں ہے، پھر کوئی ضرورت نہ تھی کہ زکریا علیہ السلام اپنی دعا میں یہ وجہ بیان فرماتے۔ اس سے صاف ثابت ہے کہ وہ ورثہ کوئی خاص ورثہ تھا اور وہ نبوت کا وارث بننا تھا۔ پس ان تمام وجوہ سے ثابت ہے کہ اس سے مراد ورثہ نبوت ہے، جیسا کہ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہم انبیاء کی جماعت کا ورثہ نہیں بٹتا، ہم جو چھوڑ جائیں صدقہ ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں مراد ورثہ علم ہے۔ زکریا علیہ السلام اولاد یعقوب میں تھے۔ ابو صالح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ وہ بھی اپنے بڑوں کی طرح نبی بنے۔ حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبوت اور علم کا وارث بنے۔ سدی رحمہ اللہ کا قول ہے میری اور آل یعقوب کی نبوت کا وارث بنے۔ زید بن اسلم رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ ابو صالح کا قول یہ بھی ہے کہ میرے مال کا اور خاندان یعقوب کی نبوت کا وہ وارث ہو، اور فرمایا اے اللہ اسے اپنا پسندیدہ غلام بنا لیجئے اور ایسا دیندار دیانتدار بنائیے کہ آپ کی محبت کے علاوہ تمام مخلوق بھی اس سے محبت کرے، اس کا دین اور اخلاق ہر ایک پسندیدگی اور پیار کی نظر سے دیکھے۔ يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا۔ اللہ نے فرمایا اے زکریا ہم تمہیں ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے ان سے پہلے ان کا ہم نام بھی کسی کو نہیں کیا۔ زکریا کہنے لگے اے میرے پروردگار میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، میری بیوی بانجھ اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی ضعف کو پہنچ چکا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا، آپ کے رب نے فرما دیا ہے کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے، آپ خود بھی اے زکریا جب کہ کچھ نہ تھے میں آپ کو پیدا کر چکا ہوں۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ زکریا علیہ السلام کی دعا مقبول ہوتی ہے اور فرمایا جاتا ہے کہ آپ ایک بچے کی خوشخبری سن لیں جس کا نام یحییٰ ہے، جیسے اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 میں فرمایا ہنالک دعا زکریا، یعنی وہیں زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اپنے پاس سے بہترین اولاد عطا فرمائیے، آپ دعاؤں کے سننے والے ہیں۔ فرشتوں نے انہیں آواز دی اور وہ اس وقت کی نماز کی جگہ میں نماز میں کھڑے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ایک کلمے کی بشارت دیتے ہیں جو سردار ہوگا اور پاک باز ہوگا اور نبی ہوگا اور پورے نیک کار اعلیٰ درجے کے بھلے لوگوں میں سے ہوگا۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ ان سے پہلے اس نام کا کوئی اور انسان نہیں ہوا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مشابہ کوئی اور نہ ہوگا۔ یہی معنی سمیہ کے آیت حل تعلم لہ سمیہ میں ہے، یعنی سورہ مریم کی آیت نمبر 25 جس کی تفسیر آئے گی انشاءاللہ۔ یہ معنی بھی بیان کیے گئے ہیں کہ اس سے پہلے کسی بانجھ عورت سے ایسی اولاد نہیں ہوئی۔ زکریا علیہ السلام کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، آپ کی بیوی صاحبہ بھی شروع عمر سے بے اولاد تھیں۔ ابراہیم اور سارہ علیہم السلام نے بھی بچے کے ہونے کی بشارت سن کر بے حد تعجب کیا تھا، لیکن ان کے تعجب کی وجہ ان کا بے اولاد ہونا اور بانجھ ہونا نہ تھی، بلکہ بہت پھوس بڑھاپے میں اولاد کا ہونا، یہ تعجب کی وجہ تھی۔ اور زکریا علیہ السلام کے ہاں تو اس پورے بڑھاپے تک کوئی اولاد ہوئی ہی نہ تھی، اسی لیے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے اس پھوس بڑھاپے میں آپ اے فرشتوں اولاد کی خبر کیسے دے رہے ہو، ورنہ اس سے 13 سال پہلے آپ کے ہاں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی صاحبہ سارہ علیہ السلام نے بھی اس خوشخبری کو سن کر تعجب سے کہا تھا کہ کیا اس بڑے ہوئے بڑھاپے میں میرے ہاں اولاد ہوگی؟ ساتھ ہی ساتھ میرے میاں یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی غایت درجہ کے بوڑھے ہیں، یہ تو سخت تعجب خیز چیز ہے۔ یہ سن کر فرشتوں نے کہا تھا کہ کیا تمہیں امر الہی سے تعجب ہے؟
اے ابراہیم کے گھرانے والو، تم پر اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں ہیں، اللہ تعریفوں اور بزرگیوں والے ہیں۔ لڑکے کی خوشخبری پہ زکریہ علیہ السلام کا تعجب۔ زکریہ علیہ السلام اپنی دعا کی قبولیت اور اپنے ہاں لڑکا ہونے کی بشارت سن کر خوشی اور تعجب سے کیفیت دریافت کرنے لگے کہ بظاہر اسباب تو یہ امر مستبعد اور ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ دونوں جانب سے حالت محض نا امیدی کی ہے۔ بیوی بانجھ جس سے اب تک اولاد نہیں ہوئی، میں بوڑھا اور بے حد بوڑھا جس کی ہڈیوں میں اب تو گودا بھی نہیں رہا، خشک ٹہنی جیسا ہو گیا ہوں، گھر والی بھی بڑھیا پھوس ہو گئی ہے، پھر ہمارے ہاں اولاد کیسے ہوگی؟ غرض رب العالمین سے کیفیت بوجہ تعجب و خوشی دریافت کی۔ مسند احمد میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں تمام سنتوں کو جانتا ہوں، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر و عصر میں پڑھتے تھے یا نہیں، اور نہ یہ معلوم ہے کہ اس لفظ کو عطیہ پڑھتے تھے یا عصیہ۔ فرشتے نے جواب دیا کہ یہ تو وعدہ ہو چکا کہ اے زکریہ، اسی حالت میں آپ کی اسی بیوی سے آپ کے ہاں لڑکا ہوگا، اللہ کے ذمے یہ کام مشکل نہیں۔ اس سے زیادہ تعجب والا اور اس سے بڑی قدرت والا کام تو تم خود دیکھ چکے ہو، اور وہ خود تمہارا وجود ہے، جو کچھ نہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ بس جو تمہاری پیدائش پر قادر تھے، یعنی اللہ تعالیٰ، وہ قادر تھے کہ انہوں نے تمہیں بنایا، وہ تمہارے ہاں اولاد دینے پر بھی قادر ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر کی آیت نمبر 1 میں فرمایا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یعنی یقیناً انسان پر اس کے زمانے کا ایسا وقت بھی گزرا ہے جس میں وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔